اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز وہ چند کام سماعت کریں گے جو عید الفطر کے دن کرنا سنت ہے۔ جب بندہ وہ کام کرے گا تو پھر سنت پر عمل کرنے کا اسے اجر و ثواب ملے گا۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ ہمیں عید والے دن فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ فی زمانہ ہم عید کی فجر کو ترک کر دیتے ہیں، وجہ عید کی نماز ہم نے پڑھنی ہے نا۔ دیکھیں، عید واجب ہے، فجر فرض ہے۔ آپ فرض نہ چھوڑیں، آپ پر لازم ہے کہ آپ فرض ادا کریں، اس کے بعد واجب سے بڑا جناب والا درجہ فرض کا ہوتا ہے، تو لہذا فرض آپ لازمی ادا کریں۔ اگر فرض چھوڑیں گے نا آپ جان بوجھ کر، تو پھر آپ یہ گناہ کے اندر مبتلا ہوں گے۔ تو لہذا سب سے پہلا کام ہم نے عید والے دن کرنا ہے کہ فجر کی جماعت ہم نے جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہے۔ سیکنڈ کام ہم نے عید والے دن یہ کرنا ہے کہ ہم نے عید کی نماز کے لیے غسل کرنا ہے، پاک صاف ہونا ہے۔ یہ غسل کرنا بھی سنت ہے۔ پھر ہم نے دوسرا کام کرنا ہے، تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ ہم نے مسواک کرنی ہے۔ چوتھا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے بہترین اور عمدہ کپڑے پہننے ہیں۔ پانچواں کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے بہترین قسم کی خوشبو کا استعمال کرنا ہے، اور یہ بہترین قسم کی خوشبو لگائیں سنت سمجھ کر، تاکہ سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے۔ اور پھر ہم جب گھر سے عید کی نماز کے لیے نکلیں تو گھر سے کچھ میٹھا کھا کر جائیں۔ گھر سے میٹھا کھا کر جانا یہ سنت ہے۔ حضور جان صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کی نماز کے لیے گھر سے نکلتے تو طاق عدد کے اندر کھجور تناول فرما کر جاتے۔ اور پھر جب آپ عیدگاہ کی جانب جائیں تو حتی الامکان کوشش یہ کریں کہ آپ پیدل جائیں عیدگاہ کی طرف۔ یہ پیدل جانا سنت ہے، اور راستے کے اندر آپ اللہ کی حمد و ثنا، تسبیح و تہلیل بیان کرتے ہوئے جائیں۔ اور پھر جب آپ عیدگاہ پہنچ جائیں تو وہاں جا کر حکم یہ ہے کہ بندہ نہ کوئی نفل ادا کرے گا نہ کوئی نماز ادا کرے گا۔ وہاں جا کر بندہ خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائے گا۔ اس نے کوئی نفلیں ادا نہیں کرنی، نہ اس نے گھر سے ادا کر کے جانی، نہ مسجد میں جا کر اس نے عیدگاہ میں جا کر نفلیں ادا کرنی، بلکہ وہ جا کر خاموشی سے بیٹھے گا اور امام کے بعد اس کی گفتگو، اس کی اسپیچ کی ابتدا ہونے کا انتظار کرے گا۔ اور جب امام گفتگو کا آغاز کر دے گا تو خاموشی کے ساتھ امام کی گفتگو کے اندر محو ہو جائے گا اور ان سے واعظ و نصیحت کی باتیں سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرے گا۔ اگلی چیز یہ کہ جب بندہ عیدگاہ سے نماز پڑھ کر واپس آئے گا تو اب وہ راستہ بدل کر آئے گا۔ جس راستے سے وہ مسجد گیا تھا عید کی نماز پڑھ، اب اس راستے سے وہ واپس نہیں آئے گا، بلکہ وہ راستے کو تبدیل کر کر آئے گا۔ راستہ بدل کر آنا یہ بھی سنت ہے۔ اس کے بعد وہ گھر آ کر، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور جان صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھ کر آتے تو گھر پر آ کر 2 رکعت نفل ادا کرتے۔ تو جب ہم عید کی نماز پڑھ کر آئیں تو گھر کے اندر آ کر اب ہم نے 2 رکعت نفل ادا کرنی۔ اس کے بعد ہم ہمارے رشتہ داروں، عزیز و اقربا میں سے، والدین میں سے اگر کوئی دنیا سے کوچ کر گیا ہے تو اس کی قبر پر جائیں، ان کی زیارت کے لیے جائیں، کیونکہ ہمارے عزیز و اقربا، ہمارے اقارب جو ایک الگ دنیا کے اندر ہیں، جو قبرستانوں میں آرام کر رہے ہیں، وہ ہمارا انتظار کرتے ہیں، وہ ہمارے منتظر رہتے ہیں۔ تو لہٰذا ان کے پاس بھی جائیں، انہیں بھی عید کی مبارکباد دیں، ان سے بات چیت کریں، ان کے ساتھ ٹائم گزاریں، ان کی قبر پر فاتحہ خوانی کریں، ان کی قبر پر نظر و نیاز کریں، اور ان کی قبروں پر پھول بچھائیں، وہاں پر ان کے ساتھ ٹائم گزاریں، تاکہ انہیں بھی یہ بات اچھی طرح پتہ چل جائے کہ ان کے چاہنے والے ابھی دنیا کے اندر موجود ہیں۔ اور پھر جب آپ قبرستان سے آئیں تو پھر اپنی عید جائز طریقے سے گزاریں۔ اور یہ عید بندہ مومنین، بالخصوص ان لوگوں کے لیے جنہوں نے رمضان کے روزے رکھے ہیں، رمضان کی عبادتیں کری ہیں، یہ ان کے لیے ایک عظیم تحفہ اور انعام ہے۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ان مختصر سی عید کی جو سنتیں ہم نے سماعت کی ہیں، ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔